تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک بھائی سمیرا سرفراز قسط نمبر 4۔ تم نے میرے سوا کسی اور کو انوائٹ نہیں کیا؟ سلا مائیوں کی رات وقت پر پہنچ گئی تھی اور اب اس کے ساتھ اپٹن اور پھول سٹیج پر سیٹ کرواتے ہوئے اسے یوں ہی خیال آ گیا اگر سب سے تمہاری مراد لڑکے ہیں تو واقعی نہیں کیا، کیونکہ میری فیملی میں یہ اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے اور لڑکیوں میں تمہارے سوا کوئی اتنا قریبی نہیں جسے فیملی سے ملواؤں۔ زرد شفون کا غرارہ پہنے سیدھی چوٹی میں پراندہ ڈالے ہلکے میک اپ اور بڑی جھمکیوں کے ساتھ ارتقا دمک رہی تھی۔ سلا کو بہت اچانک عنصر کی بات یاد آئی تھی۔ پہاڑ نہ سی سلا مگر رائی ضرور ہے، قلبی چاہے کتنا ہی جھٹلائے، اور ارتقا کی آنکھیں تو کھلا پیغام دیتی ہیں۔ وہ سوچ میں ڈوبی ارتقا کو چہکتے دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ بدل گئی تھی، خوش رہتی تھی، اپنے بہرے پن کے احساس کمتری سے بھی کافی حد تک باہر آ گئی تھی۔ کوئی تو محرک تھا اس کے پیچھے، کیا واقعی تمہارے انقلاب کے بیچ کچھ نہیں ارتقا؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ ارتقا کا چہرہ دہکنے لگا۔ ہم بات کرتے ہیں، یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے ورنہ بیکار میں بات کا بتنگڑ بنے گا۔ اسے انقلاب کی تاکید یاد آ گئی۔ نہیں سلا، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا، ایسا کچھ نہیں۔ اس کی زبان اس کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سلا بہت چہرہ شناس تھی، اسے پتہ نہیں کیوں دکھ ہوا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، مختصر کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے ارتقا کو افسوس ہوا کہ وہ اپنی دوست سے جھوٹ بول رہی ہے۔ تمہارے بہنوئی تو زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ عاصم بھائی دولہا بن کر واقعی جچ رہے تھے۔ زنیرہ ان سے بچپن سے منسوب تھی۔ دونوں کے چہروں سے ایک دوسرے کو پا لینے کی سچی خوشی چھلک رہی تھی۔ زنیرہ راجستھانی سرخ شرارہ پہنے پورے اعتماد سے ساری رسموں کو انجوائے کر رہی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے ارتقا اپنا سبز و سیاہ لہنگا سنبھالتی ہوئی سٹیج پر چڑھی تو سلا نیچے ہی رک گئی۔ ایک گلاس دودھ 30,000 روپے کا۔ ہنی، یاد کرو، ایسے کئی گلاسوں کے برابر دودھ تمہیں اپنے ہاتھوں سے فیڈر میں ڈال کر پلایا ہے میں نے۔ ہنی نے حیران آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر ایک ہہکا پڑا۔ ساتھ ارتقا جذب ہو گئی۔ سلا کی بھی ہنسی نکل گئی۔ یار عاصم بھائی، چیٹنگ نہ کریں، چپ چاپ رقم نکالیں۔ وہ جھنجھلائی۔ ایسے کیسے؟ بارگنگ کا حق ہے ہمارے لڑکے کو۔ کوئی عاصم بھائی کا ددیالی کزن بولا تھا۔ ہر سمت سے ایسا ہی شور ہونے لگا تو ارتقا روحان سی ہوگی۔ عاصم کو ترس آ گیا۔ اچھا بھائی، نہیں تنگ کرو ہماری ارتقا کو، یہ لو آپ کا حق۔ عاصم بھائی نے پیسے اسے تھماتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ وہ سب کچھ راتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ بہت شکریہ، آپ آئیں۔ ایان بہت اچانک اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلا چونکی، پھر اس کی صورت دیکھ کر سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ کے فائنل ایگزامز ہو گئے نا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سلا نے ایک تفصیلی نظر اس کے خوبرو سراپے پر ڈالی۔ آف وائٹ کرتا پاجامہ، ساتھ بادامی رنگ کی تنگ سی ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے، جیل سے جمائے بال اور اجلی رنگت میں گلی گلابیاں سیر۔ اس کی آنکھوں کی غیر معمولی چمک سلا کو دیکھ کر ستاروں میں ڈھل جاتی تھی۔ آپ مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں ایان زبیری صاحب؟ ایان کو اس کی خود اعتمادی لطف دے گئی۔ جہاں اتنا سمجھ رہی ہیں وہاں آگے بھی سمجھ چکی ہوں گی آپ۔ اس نے خود سے قد میں کافی چھوٹی اس نمکین چہرے والی حسینہ کو نظریں جھکا کر دیکھا جو پورے اعتماد سے سینے پر ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، مگر شاید آپ نہیں سمجھ رہے۔ ایان نے ہنوز مسکراتے ہوئے اس کی تہمید سنی۔ شاید ارتقا نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں کہیں اور کمیٹڈ ہوں اور مجھے آپ کے لیے افسوس ہے۔ وہ دل پکا کر کے کہے گی۔ ایان چند لمحے جیسے اس کے کہے الفاظ کو سمجھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر پھیلنے والی سنجیدگی سے سلا کو خوف آنے لگا۔ اسے لگا وہ کوئی رد عمل ظاہر کرے گا، مگر وہ اسی خاموشی کے ساتھ اس منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ ارتقا کچھ فاصلے سے سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ اسے بھائی کی آنکھوں کے بجھتے چراغوں نے دکھ دیا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم ارتقا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم سنگار کر کے یوں سنور جاؤ گی۔ اس کے پیغام سے ارتقا کے تن من میں جلترنگ بجنے لگا تھا۔ اس نے انقلاب کی فرمائش پر اسے اپنی شادی میں لی جانے والی تصویریں بھیجی تھیں، جن کے بعد اس کا یہ میسج آیا تھا۔ تم نے مجھے شادی میں انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ میں منتظر ہی رہا۔ بابا پسند نہیں کرتے اور نہ میرے خاندان والے۔ اس نے سچ کہہ دیا۔ تو پھر مجھ سے بات کیسے کر لیتی ہو؟ اور ہم ایک کیسے ہوں گے؟ اس کے اگلے پیغام پر ارتقا کو اندر کہیں کچھ محسوس ہوا، کوئی کوڑا سا لگا جسے وہ فوری طور پر کوئی نام نہ دے سکی۔ چلو چھوڑو، جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ اوکے، یہ بتاؤ کہیں ملو گی مجھ سے؟ بہت دن ہوئے تم سے روبرو بات نہیں ہوئی۔ ارتقا کی خاموشی پر اس نے جلدی سے باتوں کا رخ موڑ لیا۔ مگر آپ تو مجھے دیکھتے تک نہیں یونیورسٹی میں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ آپ ہیں ہی نہیں جو مجھ سے اتنی باتیں کرتے ہیں۔
वहाँ तो ऐसे अनजान बनकर देखते हैं कि डर जाती हूँ मैं। वो सच ही कह रही थी। इनकलाब का ज़ाहरी रवैया पहले दिन जैसा ही था। डिनर के बाद बस इतनी तब्दीली आई थी कि वो इसे सर्द नज़रों से नहीं देखता था। बेइरादा नज़र पड़ भी जाती तो आंखों में नरमी का तासुर होता, मगर फिर भी वो कभी इसके चेहरे पर ऐसा कोई जज्बा ना ढूंढ पाई थी जो जाहिर करता कि वो इत्का को पसंद करता है और फ़ोन पर इतनी बातें भी करता है। मैंने बताया था तुम्हें कि मुझे नहीं पसंद कोई हमें स्कैंडलाइज करे और तुम्हारी बदनामी हो। आई लव यू इत्का एंड आई केयर फॉर यू। इसका जवाब इतना मुकम्मल था कि इत्का खुद को मुतबर समझने लगी। इसने मुस्कुराता चेहरा बेचा। फिर अब क्यों मिलना चाहते हैं? बस एक बार चाहता हूँ कि हमारे बीच जो ज़ाहरी अजनबियत की दीवार है वो गिर जाए। और फिर तुम भी तो शिकवा करती हो हर वक्त। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और वो आखिरी मैसेज लिखकर ऑफलाइन हो गया था। इत्का के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। क्या वाकई वो इसके रूबरू आकर इसे देखेगा, बात करेगा? कैसा लगेगा? अखर सा इनकलाब आलमगीरी से मोहब्बत से तकता हुआ मुस्कुराता हुआ वो फिर ख्यालों में डूब गई थी। आई एम रियली सॉरी कल्बी, मुझे वाकई गलतफहमी हो गई थी। मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे इर्तिका के बीच कुछ नहीं। वो बहुत मासूम लड़की है। फिजान इसके रूबरू खड़ा कह रहा था। वो सभी इस वक्त कैंटीन में बैठे थे। इनकलाब के चेहरे पर जामिद तासुरात थे। चल यार माफ़ कर दे। अब तो बस यही कुछ दिन हैं हमारे साथ के, फिर तो पता नहीं कभी मुलाकात भी होगी या नहीं। इतने सालों की दोस्ती है, इसी के वास्ते माफ़ कर दे यार। फैज़ान ने इसकी मुस्तकिल खामोशी पर इसके हाथ पकड़ लिए थे। माफ़ कर दे कल्बी, दोस्ती की खातिर यार। हाँ कल्बी। वो शर्मिंदा है। हमजा और अंसर ने बारी बारी इसका कंधा दबाया था। इनकलाब ने सांस भरी। कोई नहीं समझ सकता था कि इसके जहन में क्या था, मगर चंद साइतों बाद इसके होंठों पर मुस्कुराहट की सूरत लकीर उभरी थी और इसने सर हिलाकर फैज़ान से सुलह कर ली थी। इस सब की रुकी इन सब की रुकी सांसें बहाल हुई थी। थैंक यू सो मच यार। चलो इसी खुशी में आज की चाय और सिगरेट मेरी तरफ से। फैज़ान की ऑफ़र पर इन सब ने नारा लगाया था। इनकलाब भी मकदूर भर मुस्कुरा दिया था। अरे सिला, इर्तिका इधर आओ यार। फैज़ान ने कैंटीन की दूसरी तरफ ऑर्डर देती हुई सिला को हाँक लगाई थी। सिला इन सबको देखती हुई इर्तिका को साथ लिए वहीं आ गई। इर्तिका ने चौड़ नज़र इनकलाब पर डाली। ठीक इसी लम्हे इसने भी इसी तरफ देखा था। इर्तिका की आंखों से फूटती शुआएं इसे ठटका गई थी। वो इसे ऐसे क्यों देख रही थी? इनकलाब इस उलझन में घिरा इसे देखे गया। इर्तिका इसके इर्तिकाज से कई मायने अखज़ करती हुई शर्मा गई। इनकलाब चौंका। बैठो भाई, आज का लंच फैज़ान अराई साहब की तरफ से है। अंसर ने सिला को आंख मारी। वो हैरत से होंठ लटका कर रह गई। इतना हैरान मत हो, फेयरवेल दे रहा हूँ यार तुम सबको। फैज़ान बड़ी तरंग में था। इर्तिका ऐन इनकलाब के सामने वाली सीट पर बैठ गई थी। वो इसके रवैये से अच्छा खासा उलझ चुका था। ये तुझे ऐसे क्यों देख रही है कल्बी? अंसर इसके कान के पास झुका। इनकलाब खुद बेआराम हो गया था। तफक्कुर की लकीरें माथे पर फैलाए इसने अंसर को लाइल्मी का इशारा किया। इर्तिका तुम इतनी चुप क्यों हो? फैज़ान ने इसे पुकारा तो वो झिमती हुई मुस्कुराहट दबाकर सर झुका गई। आप फिर मुझे इग्नोर कर रहे हैं? इससे इनकलाब की लाताल्लुकी बर्दाश्त न हुई तो मैसेज कर दिया, मगर इनकलाब दोनों हाथ टेबल पर रखे मोबाइल पर स्क्रोलिंग कर रहा था। कोई जवाब न पाकर इर्तिका आगे झुकी। वो कोई वेबसाइट देख रहा था। कोई प्रॉब्लम है? इनकलाब को इसकी बेचैनी समझ न आ रही थी। इर्तिका इसके यूं अनजान बनने पर चिढ़ गई। आई एम सॉरी, मेरे घर से कॉल आ रही है, मुझे जाना है। वो उजलत में कहती हुई खड़ी होगी। बैठो 2 मिनट साथ चलते हैं। हमजा से बात करती सिला चौंकी थी। नहीं तुम बैठो, मैं जा रही हूँ, वो बोलती हुई फ़ौरन निकल गई। फैज़ान काउंटर पर खड़ा पेमेंट कर रहा था। जेब से मोबाइल निकाला तो इर्तिका का मैसेज देखकर सारा मामला समझ गया। एक कमीनी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली और उंगलियां मोबाइल पर रक्स करने लगी। बस इतनी ही बर्दाश्त थी। सबके सामने मैसेज करोगी तो कैसे जवाब दूंगा? इर्तिका ने हाथ में दबा फ़ोन खोला और मुंह बनाया। मत दे जवाब, जा रही हूँ मैं। गुस्से में लिख दिया। रुको यार, आज मेरा लास्ट डे है, मुझसे मिलोगी नहीं? फिर पता नहीं कब तुम्हें देखना नसीब हो। प्लीज़ मेरी खातिर रुको। इर्तिका नरम पड़ी। वाकई वो आज के बाद इसे कैसे देखेगी? वो बीच राह पर रुककर खड़ी होगी। ऐसा करो, ग्राउंड फ्लोर पर ऑडियो विजुअल रूम है, वहाँ मेरा वेट करो, आ रहा हूँ मैं। लाइट मत ऑन करना, चपरासी आ जाएगा। इनकलाब का अगला मैसेज इसे धारस देने लगा। इसके कदम खुद ब खुद इसी तरफ बढ़ने लगे। ऑडियो विजन रूम में पहुंचकर इसने हस्बे हदायत अंधेरे में आखिरी सीढ़ी के पास रखी बेंच पर बैग रखा और बैठ गई। ये कमरा साउंड प्रूफ था, फुली कारपेटेड, और एसी की वजह से इसकी खिड़कियों पर ब्लाइंडर्स घिरे रहते थे और दरवाज़ा बेवाज स्टॉपर की मदद से खुद ही सिरक कर बंद हो जाता था। इर्तिका को बहुत घबराहट हो रही थी। दिल में अंदर कहीं डर लग रहा था। ज़मीर मलामत कर रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या क़यामत आ गई थी कि वो एक लड़के से मिलने यहाँ चली है। वो अपनी सोचों में गुम दीवार की तरफ रुख किए बैठी थी। मुकम्मल अंधेरे में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जब अचानक इनकलाब के परफ्यूम की मखसूस महक ने इसके हवासों को बेदार किया। वो कुछ महसूस करके अपनी जगह से खड़ी होगी। क्या आप हैं? इसने डरते डरते पुकारा। आवाज़ घुट गई थी। बहुत अचानक, बहुत शिद्दत से किसी ने इसे भींचा और नहायत
یہاں انداز سے اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھوا۔ انقلاب کے پرفیوم کی خوشبو نے اس کا سانس لینا مشکل کر دیا۔ یہ سب اتنا لمحاتی تھا کہ فوری طور پر اسے دور بھی نہ کر سکی، مگر اگلے لمحے وہ پوری قوت سے اس سے الگ ہوئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہ؟ اسے چیخ کر کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی اور اسی لمحے لائٹ روشن ہوئی۔ ارتقا نے دروازے کے پاس انقلاب کو کھڑا دیکھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر شدید حیران ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا، کپڑوں کی حالت بے ترتیب سی تھی جو کسی واردات کا پتہ دیتی تھی۔ ارتقا جھٹ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر رسید کر دیا۔ دروازہ پھر کھلا۔ انصر، سلا، حمزہ، فیضان اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو فائنل ایئر کے ہی تھے ایک گول کی صورت اندر داخل ہوئے۔ انقلاب ایک بار پھر گال پر ہاتھ رکھے حیران کھڑا تھا اور ارتقا اس کا حلیہ نظر انداز کیے جانے والا نہ تھا۔ ذلیل انسان، یہ ہے تمہاری اصلیت، یہ ہے تمہارا مکروہ چہرہ، کتنی نادان تھی میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انقلاب کے سر پر کوئی پہاڑ ٹوٹا۔ ارتقا، کیا ہوا یہ؟ سلا فوراً آگے بڑھی۔ ارتقا اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ قلبی، کیا ہوا ہے یہاں؟ مجھے نہیں پتا، میں ابھی آیا ہوں تو یہ یہاں موجود تھی اور مجھے دیکھتے ہی تھپڑ مار دیا۔ وہ چیخ پڑا، جھوٹے، اس نے مجھے یہاں بلایا تھا اور جب میں آئی تو اس نے… وہ پھر رونے لگی۔ ادھورا جملہ بہت قیامت خیز تھا۔ انقلاب اس الزام پر بری طرح بھدک گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں کب بلایا؟ کیوں بکواس کر رہی ہو؟ بکواس تم کر رہے ہو۔ تم نے مجھے میسج کیا کہ یہاں آؤ، آخری بار مل لیں، اور پھر… ارتقا، ہوش میں ہو تم؟ میں تمہیں کیوں میسج کروں گا؟ میرے پاس تو تمہارا نمبر تک نہیں، اور میری تم سے کب بات ہوئی؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے انصر تو جانتے ہیں مجھے۔ اس نے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس کیے تو انصر کا سہارا لیا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ارتقا، قلبی تو میرے ساتھ تھا جب سے… انصر کے بولنے پر ایک شور مچ گیا۔ مطلب ایک لڑکی اپنی عزت کا خود تماشا بنوائے گی؟ انصر، حد ہے دوست پرستی کی۔ انقلاب کا یقین کیوں کریں ہم؟ ہاں، ڈنر کی رات بھی یہ اس کے ساتھ تھا۔ ایسے ہی تو اپنی جیکٹ نہیں دے دی ہوگی۔ سب آنکھیں رکھتے ہیں۔ انقلاب کا سر پھٹنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، مگر میری نظر سے آج تم اتنا گر گئی ہو کہ شاید میں زندگی میں کبھی کسی لڑکی پر اعتبار نہ کر سکوں۔ تف ہے تمہاری نسوانیت پر۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے انگلی دکھاتا ہوا وہاں سے وہ کٹ کر گیا۔ ارتقا لٹی پٹی سی سلا کی باہوں میں جھول گئی۔ سلا اسے سنبھالنے میں ہلکان ہوتی، اپنے دماغ میں ہوتی۔ اخار پچار سے عزت پریشان تھی۔ وہ انقلاب کو یونیورسٹی کے پہلے دن سے جانتی تھی۔ وہ کھڑا سونا تھا اور ارتقا بہت معصوم تھی۔ پھر یہ کیا ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ کیا کوئی سازش؟ مگر اب ان سب کا کیا فائدہ؟ انقلاب بہت بری طرح ذلیل ہوا تھا، وہ بھی یونیورسٹی کے آخری، اور ارتقا جسے ابھی یہاں اور پڑھنا تھا، وہ کیسے یہاں سر اٹھا کر چل سکے گی؟ انصر نے اس کے اشارہ کرنے پر سب کو وہاں سے چلتا کیا تھا۔ سلا نے گھر فون کر کے اپنی گاڑی منگوائی تھی اور ارتقا کو ساتھ لے کر نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے کتنی محبت کی سلا، اس نے خود مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا میں اسے پسند ہوں، اس نے کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھے اس پر اعتبار تھا سلا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ سلا اسے گاڑی میں لیے ایک ہوٹل کے باہر رکی ہوئی تھی۔ ارادہ اسے گھر چھوڑنے کا تھا، مگر وہ نارمل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ارتقا، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ یہ سب کیوں اور کس نے کیا، مگر وہ قلبی نہیں ہے، باخدا وہ قلبی نہیں ہو سکتا۔ سلا سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تم اب بھی یہی کہہ رہی ہو؟ دیکھو اس کے میسج، اور وہ اس کی پرفیوم کی مہک۔ ارتقا نے موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ سلا چونک گئی۔ میسج تو واقعی تھے اس کے پاس، مگر نمبر انقلاب کا نہ تھا۔ یہ انقلاب کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ دوسری سم ہے۔ کیا تم لوگ یونیورسٹی میں بات کرتے تھے؟ اس نے کہا تھا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں بدنام کرے، اس لیے صرف میسج پر بات کریں۔ اس کے بے ساختہ جوابات اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارتقا، تم پلیز خود کو سنبھالو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں۔ سلا کا سر پھٹ رہا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی انصر۔ انقلاب بھپڑا ہوا تھا۔ بات تو کرنی پڑے گی قلبی، تجھ پر جنسی ہراسائی کا کیس بن سکتا ہے اگر ارتقا کلیم کر دے تو۔ کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیس کیسا؟ میں کوئی سڑک چھاپ ہوں جو جس کا دل چاہے گا بکواس کرے گا؟ انقلاب پھٹ پڑا تھا۔ دل کی عجیب حالت تھی۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، وہ الگ بات تھی، معصوم تھی، اور جب سے وہ اسے گھبرا کر میٹھی نظروں سے تکنے لگی تھی تب سے انقلاب لاشعوری طور پر اس کے انعامات کا عادی ہو گیا تھا۔ ابھی دل سے سوال جواب کرنے تھے، ابھی اس کی توجہ کا سبب معلوم کرنا تھا کہ یہ سب ہو گیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا اور اس جیسی لڑکی نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انقلاب اب تک بے یقین تھا۔ یار میرا دل نہیں مانتا کہ اس جیسی معصوم لڑکی کوئی فراڈ کرے گی۔ انصر بھربھرایا، مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ انقلاب گھوما۔ قلبی ٹھنڈے دماغ سے سوچ، یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا تو نے اسے بلایا تو وہ تو گھر جانے کے لیے اٹھی تھی وہاں سے، پھر یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور وہ تو تجھے کتنے پیار سے دیکھتی تھی، پھر ایسا کیوں کرے گی؟ انصر کی بات پر اس نے نفرت سے رخ پھیرا۔ مجھے یہ سب نہیں جاننا انصر، میری عزت خراب ہوئی، میرے کردار پر انگلی اٹھائی گئی اور اس کی ذمہ دار صرف وہ لڑکی ہے، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ قطعیت سے کہتا ہوا اپنی گاڑی اڑا لے گیا۔ پیچھے انصر خالی الذہنی سے کھڑا رہ گیا، کھڑا راہ میں اڑتی دھول سے الجھتا رہ گیا۔ میں جا رہی ہوں کل، اور تم بستر سنبھال کر بیٹھ گئی ہو۔ زنیرہ سجی سوری اپنے الوہی روپ کی جھب دکھلاتی اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ ارتقا ایک ہفتے سے بیمار تھی۔ بیماری جسمانی ہوتی تو وہ سنبھل بھی جاتی، مگر جو روگ دل و جان کو لگ چکا تھا اس کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ خیال کہ وہ اپنے
کڑیہا مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کے دل سے کھیلتا رہا، اس سے محبت کا ڈھونگ کرتا رہا، اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ اسے کتنا الگ سمجھتی تھی، وہ اسے اپنا محافظ سمجھتی تھی جو اس کے ظاہری نقص کو نظر انداز کیے اس کی شخصیت سے محبت کرتا تھا، مگر وہ کتنی غلط تھی۔ وہ اپنی ہر خوش فہمی کے ساتھ منہ کے بل گرائی گئی تھی۔ مجھ جیسے کم عقل لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، وہ یہ نہیں تھا، یہ میں خود تھی جس نے اس کے نفس کو بے قابو کیا، اپنا آپ اسے پیش کر کے۔ اور پھر کون ایسا فرشتہ ہے جو ہاتھ آیا مفت کا مال چھوڑ دیتا ہو؟ وہ اپنے آپ کو اذیت ہی دے رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر ارتقا کیا سوچنے لگی ہو؟ کیا ہو گیا؟ میری شادی کی بھاگ دوڑ نے تھکا دیا نا تمہیں؟ زنیرہ نے پریشان سا ہو کر اسے ساتھ لگا لیا۔ ارتقا اس کا لمس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارتقا میری جان ایسے کیوں رو رہی ہو؟ زنیرہ خود روحان سی ہو گئی تھی، ایسے رد عمل کی امید نہیں تھی اسے۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ آپ ہی مجھے تو لوگوں کی پہچان بھی نہیں، کسی نے مجھے دکھ دیا تو۔ وہ اول فول بولنے لگی۔ زنیرہ نے الگ کر کے اس کا چہرہ کھوجا۔ تم اپنے گھر میں رہتی ہو، بابا امی ایان بھائی سب ہیں یہاں، تم اکیلی تھوڑی ہو گڑیا، اور کوئی کیوں میری ارتقا کو دکھ دے گا؟ مار نہیں ڈالوں گی میں اسے؟ زنیرہ اسے پچکارنے لگی۔ آپ ہی مت جائیں۔ وہ حواسوں میں نہیں تھی، اس کا یوں بے بسی سے رونا زنیرہ کو کھٹکانے لگا۔ ارتقا کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ جان۔ وہ اس کا چہرہ تھامے پوچھنے لگی۔ ارتقا کو کرنٹ چھو کر گزرا جسم پر کن کھجوڑے رینگنے لگے۔ نہیں آپ ہی کچھ نہیں ہوا، بس آپ کے لیے اداس ہوں۔ وہ لمحے میں سنبھل گئی تھی۔ زنیرہ اس کے یوں اچانک کمپوز ہو جانے پر چونکی ضرور، مگر عاصم کی آواز نے اسے زیادہ دیر ٹھہرنے نہ دیا۔ اگلے دن اس کی رخصتی تک ارتقا خود کو مزید سنبھال چکی تھی۔ سر میں بالکل تیار ہوں جی، پاسپورٹ بھی ریڈی ہے، آپ ڈیٹ ڈن کریں۔ ہشام الدین سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ ہشام نے اسے ایک دن میں کنفرم کرنے کو کہا تھا۔ یار مانا تم بڑے ہو گئے ہو، مگر ایسا بھی کیا کہ گھر والوں کو غیروں کی طرح اطلاع دو اپنے جانے کی؟ انتخاب ہی حسب عادت سب سے پہلے چونکا تھا۔ نوالا بناتے ڈیڈ کے ہاتھ بھی وہیں رک گئے تھے۔ ممی اور بوا بھی نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کل بھی یوں اچانک بنا کچھ بتائے؟ ممی نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ صاف ظاہر تھا انہیں دکھ ہوا تھا۔ آپ لوگ اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں جبکہ میں نے اسی دن کہا تھا کہ مجھے جانا ہوگا؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ ڈیڈ نے محسوس کیا کہ وہ خوش نہیں تھا۔ ہاں ہمیں پتہ تھا، مگر کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے۔ انتخاب پھر بولا تھا۔ اوکے فائن، پیپرز کی وجہ سے نہیں بتا سکا، اب بتا رہا ہوں نا۔ اس کا انداز اکھڑ ہی تھا۔ ممی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ کل بھی آرام سے بیٹا، جانا ہے تو جاؤ مگر رشتوں کا مان رکھ کر جاؤ، بوا بھی نے رسان سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ وہ دل میں شرمندہ ہوا۔ میں ذرا ساحرہ کو دیکھ لوں۔ بوا بھی ممی کے پیچھے چلی گئی تھی۔ انتخاب نے آخری والا منہ میں رکھا اور اٹھ گیا۔ نواز کافی میرے روم میں پہنچا دینا۔ یہ اس کے غصے کا اظہار تھا، ورنہ وہ کافی لاؤنج میں ڈیڈ کے ساتھ پیتا تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے انقلاب نے دیکھا ڈیڈ اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا ڈیڈ؟ انداز طنزیہ تھا۔ ڈیڈ اس کی آنکھوں میں رت جگہ دیکھ چکے تھے۔ ٹھنڈی سانس بڑی بڑی پلیٹ بڑے کھسکائی۔ خوش کیوں نہیں ہو؟ راتوں کو جاگتے بھی ہو؟ ڈیڈ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکے تھے۔ انقلاب کے دل نے ایک بیٹ مس کر دی۔ کوئی تو وہ دیکھ رہا تھا جو وہ محسوس کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں ڈیڈ، خوش بھی رہنے لگوں گا، بس یہاں نہیں رہ سکتا، وہ کہہ گیا۔ وجہ چھوٹی تو نہیں ہوگی؟ کیا کوئی لڑکی؟ ڈیڈ سے کھولنے لگے۔ انقلاب کے ہونٹ استزائیہ ہنسے۔ میں لڑکیوں کا غم پالنے والا لگتا ہوں آپ کو؟ تو پھر بتاؤ کیا وجہ ہے؟ بس وقت چاہیے مجھے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، دیا وقت، مگر ایک دن تم مجھے سب بتاؤ گے؟ اوکے ڈیڈ۔ اس نے سر ہلایا تو ڈیڈ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھ کے۔ کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ وہ دیکھ چکا تھا۔ تم نے بھی نہیں کھایا بیٹے؟ وہ مڑے بغیر بولتے ہوئے نکل گئے۔ انقلاب نے سرے سے ڈپریشن کا شکار ہونے لگا۔ کیوں کیا ایسا ارتقا؟ ایسا بدلہ لیا ہے؟ ساری زندگی یاد کرے گا نواب زدہ۔ خود کو ہمارا بوس سمجھ رہا تھا، اب ساری یونیورسٹی میں تو ہو رہی ہے اس کے پیچھے۔ فیضان اپنے روم میں ریلیکس بیٹھا فون پر اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ دوست نے آگے سے کچھ کہا جس پر فیضان کا کہکہ چھوٹ گیا۔ چل تیرا بھی بھلا ہو گیا، اس بہانے تجھے بھی کسی لڑکی کے قریب جانے کا موقع مل گیا۔ وہ پھر کمینگی سے ہاں بس بہری ہی ہے، ورنہ چیز مست ہے۔ میں اگر ان سب کو وہاں نہ لا رہا ہوتا تو اس بہتی گنگا میں میں بھی ہاتھ دھو لیتا۔ چند لمحے رک کر اس نے دوسری طرف کی بات سنی تھی۔ پاگل، سارے سمجھ رہے تھے میں ان کو کوئی فیئرویل مووی دکھانے لا رہا ہوں۔ ان کو کیا پتا وہاں انقلاب عالمگیر اور ارتقا بی بی کی ذلت کی داستان لائیو دکھائی جا رہی تھی۔ دل ٹھنڈا ہو گیا میرا، بڑا پارسا بن رہا تھا۔ اس کے دوست نے پھر کچھ کہا تھا؟ ایسی ویسی بیوقوف، میں نے کہا تھا میں انقلاب ہوں، اور وہ مان گئی، ہر بات مانتی چلی گئی۔ بیچاری کو پہلی بار کسی لڑکے نے لفٹ کرائی تھی شاید۔ انقلاب کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ ارتقا اس کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب گئی تھی۔ اس کی آواز بلند تھی، اور اس کی کزن سارا جو اسی یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی،
کوئی نوٹس کے سلسلے میں اس کے گھر آئی تھی اور اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچی تھی۔ جب یہ ساری گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ پلیز بھائی، مجھ سے نہیں جایا جاتا یونیورسٹی، امی بھی اکیلی ہو جاتی ہیں زنیرہ آپی کے جانے کے بعد، اور اب سلا بھی نہیں، وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ وہ ضدی لہجے میں ایان کو قائل کر رہی تھی جو اس کے کورسز آن لائن کروانے کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ تم وہاں پڑھنے جاتی ہو تو پڑھائی کرو اور آ جاؤ۔ ایان کو اس بات میں کوئی وزن محسوس نہ ہوا۔ ہاں تو پڑھائی کروں گی نا، گھر پر ضرورت ہوئی تو لائبریری بھی جاؤں گی، مگر اب یونیورسٹی نہیں جانا مجھے۔ اس کا انداز نہ ماننے والا تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کتنی بار میرا ہیئرنگ ایڈ خراب ہو گیا، شرمندہ ہوتی ہوں میں، وہ مزید بولی تھی۔ ایان نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ میری سمجھ میں یہ اچانک فرمائش نہیں آ رہی ارتقا، نہ سمجھیں آپ، میں بابا سے بات کر لوں گی۔ وہ اسے ناراضگی سے دیکھتی اٹھ گئی، اور پھر واقعی اس نے بابا کو قائل کر لیا تھا۔ کورسز آن لائن کروا کر اس نے سنجیدگی سے اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر دی۔ صلہ کو ایک لوکل چینل میں کنٹینٹ رائٹر کی جاب مل گئی تھی اور انصر نے اسلام آباد میں بیسٹ کسی میڈیا کمپنی کو جوائن کر لیا تھا۔ کب آؤ گے انصر؟ میں تھک گئی ہوں، اکیلے رہ رہ کر، دادی کے انتقال کے بعد گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ مما تو گھبرا گئی ہیں، شاید وہ واپس کینیڈا چلی جائیں۔ اس دن اس نے بہت دن بعد انصر کو کال کی تھی۔ ہاں مجھے بھی تم یاد آ رہی ہو، قلبی کے جانے کے بعد تو دل ہی نہیں لگتا وہاں، اور وہ ایسا گیا ہے کہ پلٹ کر نہیں آتا۔ جب کال کرو بزی ہوں، شوٹ پر ہوں، پھر کال کروں گا کہہ کر کال کاٹ دیتا ہے، اور پھر ہفتوں کی چھٹی۔ انصر بڑا بیٹھا تھا، اس میں میری یاد کا ذکر بہت مختصر تھا جناب۔ صلہ تب کی، انصر کا کہکا جھوٹا۔ تم بھولتی ہی کب ہو مجھے؟ بس یہاں سے چھٹی ملی تو پہلے گھر جاؤں گا، پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ بابا بلا رہے ہیں کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ انصر نے تفصیلی جواب دیا۔ اوکے جلدی آنا، اور اس بار مما سے بات کر کے جانا، میں نے ان کو بتا دیا ہے تمہارے بارے میں۔ صلہ کے لہجے میں آتی پہلے مجھے تو بابا سے بات کرنے دیتی صلہ۔ انصر ہنسا۔ ایک ہی بات ہے، اب کر لینا ان سے بات۔ اچھا یہ بتاؤ، ارتقا کی کوئی خیر خبر؟ انصر کو اچانک یاد آیا، ہاں ٹھیک ہے، بدل گئی ہے بہت، اپنے کورسز آن لائن کروا لیے اس نے، جاؤں گی اس سے ملنے۔ صلہ اس سے رابطے میں تھی؟ بیچاری پتہ نہیں معاملہ کب کھلے گا۔ کتنا کہا میں نے قلبی سے کہ اس کی تحقیقات کرو، مگر اسے تو ضد سی ہو گئی ہے کہ ارتقا سے نفرت۔ انصر کو افسوس تھا، حالانکہ ارتقا کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اب پتہ نہیں کس نے یہ ذلیل حرکت کی، مگر وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ انقلاب تھا۔ انقلاب نہیں ہے، 100% نہیں۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، مگر ارتقا سے محبت بھی کرتا، تب بھی اسے کبھی ظاہر نہ کرتا۔ کسی نے اس کی کم گوئی اور بے نیازی کا ہی فائدہ اٹھایا ہے، ہم سب کے سوا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے انصر جو قلبی کو اتنی اچھی طرح جانتا ہو؟ یعنی وہ کوئی ہم میں سے ہی کوئی ہے۔ صلہ کا دماغ چلنے لگا۔ اب کیا فائدہ صلہ، جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا قلبی کی بے عزتی کے سوا اس کا کوئی مقصد تھا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مگر ارتقا کے ساتھ بہت برا ہوا انصر۔ اس کے جذبات سے کھیل کر اس گھٹیا شخص نے اسے جنسی طور پر بھی ہراساں کیا۔ صلہ کی بات پر انصر کی خاموشی ایک تائیدی پیغام تھی۔